الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الفتح کے مضامین چل رہے ہیں اور اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ کفار اللہ تعالی سے بدگمان رہتے ہیں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالی سے بدگمانی کا مطلب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. جہاں پر بات کو مکمل کیا تھا وہیں سے دوبارہ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. ان ظن بی عبدی شرا فلہ و ان ظن بی خیرا فلہ او کما قال، اگر میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے جیسا مجھ سے وہ گمان رکھتا ہے، اور اگر میرا بندہ میرے سے بدگمانی کرتا ہے، برا گمان رکھتا ہے، تو پھر میں بندے کے ساتھ برا ہی معاملہ کر دیتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جیسا وہ مجھ سے گمان رکھ رہا ہے. گمان کے متعلق میں نے عرض کر دیا تھا، ویسے تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو سورہ حجرات میں آئے گی، لیکن مختصراً اس کا معنی یہ سمجھ لیجئے کہ کسی فرد کے متعلق، کسی ذات کے متعلق، کسی شخص کے متعلق اپنی ایک رائے خود سے قائم کر لینا، اس کو گمان کرنا کہتے ہیں. مطلب ہم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، ہم فوراً اس کے اوپر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ وہ بیچارہ در پردہ اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، لیکن ہم خود سے ایک فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گمان کرنا. تو یہاں پر بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کے حوالے سے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی قوانین ہمارے لیے متعین فرما دیے ہیں، ان قوانین کے خلاف چلنا یہ اللہ سے بدگمانی ہے. میں مختصراً چند مثالیں عرض کر دوں، پھر بات کو آگے چلاتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ہمارے لیے متعین یہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر اور شرک پسند نہیں ہے. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا ہی انکار کر دینا، یہ کفر ہے. اور شرک کا معنی کیا ہے کہ جو خصوصیات، جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بیان فرمائی ہیں، مخلوق میں سے کسی اور کو ان تمام کی تمام صفات کا حامل سمجھنا، یہ شرک ہے. قانون اللہ نے یہ بنا دیا ہے کہ نہ مجھے کفر پسند ہے نہ مجھے شرک پسند ہے. بندہ اللہ کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے. کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کام یہ کر سکتا ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہیں کر سکتا، یا یہ کائنات کا جو وجود ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے، خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، قدرت کا کوئی کردار نہیں ہے، قدرت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود سے ہے، 4 دن رہے گی پھر ختم ہو جائے گی، بس اس کے بعد کہانی ختم. یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے. میں اس گفتگو کو نہایت مختصر کر رہا ہوں، وگرنہ کرنے کو تو باتیں بہت سی ہیں اس حوالے سے. تو ایک اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی صورت یہ بھی ہے. دوسری اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی صورت کیا ہے کہ اللہ نے
جب ایک قانون بنا دیا ہے کہ بھئی تم اس دنیا میں جاؤ گے، اس دنیا میں رہو گے، اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے کو منتخب کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر رہا ہے، کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے، بندہ یہ کہتا ہے نہیں میری بھلائی اس میں نہیں، میری بھلائی اس میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، بندہ کہتا ہے جی میری ضروریات ہی نہیں پوری ہوتی، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا عام ہے نا جی، جھوٹ نہ بولا کرو یار، کاروبار میں جھوٹ نہ بولا کرو، او جی جھوٹ نہ بولیے تو کام ہی نہیں چلتا۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے ہمارے یہاں کہ مارکیٹ میں ہماری جگہ ہی نہیں بنتی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہ جو آپ کے جو پیٹرول پمپس کے اوپر جو مشین لگی ہوتی ہے، اس کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ یہ سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ وہ بیچارہ اکثر ہی مجھے فون کر کے پوچھتا رہے گا، میں کہ یار اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس میں 4-5 پوائنٹ کی کمی نہ رکھیں تو مارکیٹ میں ہم سے کوئی سافٹ ویئر خریدتا ہی نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے حاجی کے پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، کسی بڑے سے بڑے ولی کے پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، وہ جب تک 4-5 پوائنٹ ہر لیٹر میں کم نہیں ہوں گے نا، ان کی روٹی حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ آپ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کا پورا پیٹرول نہیں ملتا۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں اکثر بیکری وغیرہ پہ جاتا ہوں، میرا پھڈا ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور آپ لوگ بھی کیا کریں۔ دیکھیں اگر ہم یہی سوچتے رہے نا کہ جی نظام وہ فلاں کے بدلے گا، فلاں آئے گا تو نظام بدلے گا، جی میں اکیلا تو نہیں ہوں اور لوگ بھی تو ہیں دنیا میں، تو اگر اس آسرے کے اوپر بیٹھے رہے تو بھائی پھر نظام نہیں بدل سکتا کبھی بھی، پھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ میں وہ سیاسی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بیکری کے اوپر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مجھے 1 کلو مٹھائی دے دو۔ اب بیکری والوں کی بدماشی کیا ہے کہ وہ ڈبہ رکھیں گے مشین کے اوپر، اس کا وزن مائنس نہیں کریں گے، ڈبے کے وزن سمیت آپ کو 1 کلو مٹھائی دیتے ہیں، تو آپ کو وہ 1 کلو مٹھائی پوری تو نہیں مل رہی، اس میں کوئی 150 گرام یا 100 گرام جو ہے وہ ڈبے کا وزن آ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز خرید لیں، آپ نے وہ پف خریدنے ہو وہ اس میں آپ کو کم۔ میرا تو کئی دفعہ ایک بیکری پہ تو میں اتنا وہ شدید ہو گیا کہ وہ بندہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ اندر نکل باہر ادھروں۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اس کو کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری، کہ ایک تو تم بےایمانی کر رہے ہو، ایک تو تم چوری کر رہے ہو، اوپر سے ہمیں سینہ زوری بھی دکھاتے ہو۔ اسی طرح میں ایک جگہ پہ گیا، کہتے جی وہ ہمارے مالک جو ہے نا جی وہ، تو میں نے کہا بھائی مالکوں کو ہمارا پیغام کس نے پہنچانا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے اللہ سے بدگمانی۔ اب یہ انسان کی اللہ سے کتنی بڑی بدگمانی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بھائی رزق کا ذمہ میں نے لیا ہوا ہے، اسباب تم نے تلاش کرنے ہیں، تو بھائی کم از کم اسباب تو حلال کے تلاش کر لو نا، اسباب میں تو 2 نمبری نہ کرو۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک سیدھا سیدھا راستہ کمائی کا مقرر کیا ہوا ہے، اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ اور پھر ایک منفی سوچ اپنے ذہن پر یہ مسلط کر لی ہے کہ جی جب تک 2 نمبری نہیں کریں گے ہمیں رزق ہی نہیں ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں رزق میں نے لیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، یہ اللہ کے اوپر الزام ہے کہ اللہ ہمیں 2 نمبری سے رزق دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میرے دل میں ایک بات القاء کر گئے، مجھے وحی کر کے گئے ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کسی بندے کی اس وقت تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ تو بھئی جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اسباب اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیے ہیں، تو اسباب وہ کیوں اختیار نہیں کرتے جو تمہارے لیے جائز ہوں، جو تمہارے لیے حلال ہوں؟ کیوں یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں؟ کیوں اپنی سارا دن کی حلال کی کمائی کو 1 منٹ میں جو ہے وہ حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ پرسوں ترسوں میری وہ عید کے دنوں میں میری گاڑی خراب ہو گئی، میں کل چھٹی ختم ہوئی تو میں مکینک کے پاس گیا، میں نے کہا یار گاڑی مسنگ بہت کر رہی ہے، چلتی نہیں ہے۔ اس نے وہ چیک چک کیا تو ایک وہ چھوٹی سی تار اتری ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، تو مجھے خود اپنے منہ سے بتانے لگا، کہتے یہ آپ کسی اور کے پاس چلے جاتے نا، اس نے آپ کا انجن کھلوا دینا تھا۔
ایک تار چھوٹی سی اتری ہوئی تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کا فریج، اور یہ بیٹھا ہوا ہے میکینک سامنے، وہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے تو اب آپ کا فریج خراب ہو جائے نا، فریج خراب ہو جائے، اب کسی الیکٹریشین کو بلا کے لاؤ کہ جی میرا فریج خراب ہو گیا، کولنگ نہیں کر رہا، مسئلہ چھوٹا سا ہوگا، آپ کو 5,000 کا ٹیکہ لگنا ہی لگ رہا ہے، اور ذہن میں کیا بات بٹھائی ہوئی ہے کہ جب تک ہم یہ 2 نمبری نہیں کریں گے ہمارا رزق پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہہ رہے میں نے رزق اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے، تم مامے خاں نہیں ہو رزق کے، تمہارا کام صرف محنت مزدوری کرنا، رزق دینا میرا کام ہے۔ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے۔ لن تموت، تمہیں موت نہیں آئے گی، بے فکر رہو، بھوکے نہیں مرو گے تم۔ اگر ایک پانی کا قطرہ تمہارے مقدر میں ہے کہ وہ حلق سے نیچے اترنا ہے تو اس سے پہلے تمہاری موت نہیں ہوگی۔ اللہ نے آج تک کسی کو بھوکا نہیں مارا ہے۔ ہاں، جب جس کا رزق مکمل ہو گیا پھر اس کی کہانی ختم، بس چلو اللہ ٹاٹا بائے بائے گڈ بائے، چلو اللہ حافظ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی کی ایک شکل اور بھی ہے، وہ کیا کہ انسان خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اپنے کسی عضو کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں اب جب دنیا کی زندگی ہے تو یہاں پہ صحت بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر کسی کی 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے تو وہ 50-60 سال صحت مند ہی رہا ہو، اسے بیماری بھی آئے گی، اسے تکلیف بھی آئے گی، اسے پریشانیاں بھی آئیں گی، اسے مصائب بھی آئیں گے۔ میرے ایک دوست کا ابھی عید سے کچھ دن پہلے فون آیا، بیچارہ بڑا پریشان، مولانا میرے ساتھ یہ ہو گیا، مولانا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا یار میری بات سن، بے تکلف دوست ہے، میں نے کہا یار یہ پریشانیاں صرف تیرے ساتھ زندگی میں نہیں لگی ہوئی، روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں نوعیتیں مختلف ہیں، کوئی بیچارہ معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی صحت کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی خاندانی معاملات میں پریشان ہے، کوئی ازدواجی معاملات میں پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی کی طرف سے پریشان ہے۔ پریشانی کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن کوئی فرد روئے زمین پر ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی ایک صورت کیا ہے کہ بندہ اس پریشانی یا اس تکلیف میں مبتلا ہو کے اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے، خدا نہ خواستہ کوئی اپنی جان ہی ختم کر دے، خودکشی کر لے، سوسائیڈ کر لے کہ مجھ سے یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، میں جا رہا ہوں۔ یہ جب سے یہ منحوس سوشل میڈیا آ گیا، اب ہر دوسرے روز کسی نہ کسی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے، کوئی خاتون ہے جی وہ کیمرے کے سامنے آ کے خودکشی کر رہی ہے، لا حول ولا قوت۔ اور بھائی خودکشی کرنی ہے جا کے کمرے میں جا کے کرو، ساری دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمپتی حاصل کرنا جی، ہمدردیاں ہمیں حاصل ہو جائیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ خود کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنی جان ضائع کر دیتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ میرے بندے نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ جان تو میں نے دی تھی، یہ تو میری امانت تھی۔ تو اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں اپنے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ صرف کتنی سی بات پر کہ اپنی جان کو ختم کر دیا، اللہ سے بدگمانی کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جسم میرا دیا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں جی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا یہ جسم تمہارے پاس میری ایک امانت ہے، اسے تمہیں میرے احکام کے مطابق چلانا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنی مرضی کروں گا، اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں، اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا، نہ تو اپنی مرضی سے یہاں پر زندگی گزار سکتا ہے، تجھے کچھ حدود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ان کے اندر رہنا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی عضو کو کاٹ لیتا ہے یا اسے ضائع کر دیتا ہے
تکلیف کی وجہ سے، تو اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا جسم کا یہ حصہ دوبارہ نہیں بناؤں گا دوبارہ۔ کیوں؟ یہ میرا دیا ہوا تھا، کیوں ضائع کیا؟ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ صبر کے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اگر صبر کر جاتے تو اللہ تمہیں کتنا بڑا انعام دے دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ حضرات کی برکت سے یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آئی جا رہی ہیں، تو ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہیں مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اگر تو چاہے تو ہم تیرے لیے دعا کر دیتے ہیں، اور اگر تو چاہے تو اس تکلیف کے اوپر صبر کر لے، آخرت میں بڑا انعام ملے گا۔ تو ان خاتون نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں تکلیف کے اوپر صبر کر لیتی ہوں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ بس یہ دعا فرما دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاتون کے متعلق پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو باقی لوگوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے، چھپا دے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک بدگمانی ہے کہ اللہ کوئی بندے کو تکلیف دے اور بندہ اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دے۔ کسی کے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے، کسی کے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، دعا کر لیں اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی کا حصہ ہے، تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر دراصل میری آپ کی ہم سب کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے۔ خواتین صبر نہیں کر پاتی ہیں بالکل بھی، ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیتی ہیں کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انسان کو ایمان کی دہلیز سے نکال کر کفر کی دہلیز پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اے میرے نال ہی ہونا سی، یا اللہ اسی تو تینوں لبے ہیں اس کاملے، بھائی میری پنجابی تھوڑی سی کمزور ہے اس کے لیے معذرت، چلو میں اردو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اللہ ہم ہی رہ گئے تھے اس تکلیف کے لیے، یہ تکلیفیں ہمارے اوپر ہی آنی تھیں صرف۔ اور یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں کہ یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ تربیت نہیں ہے، سکھایا نہیں گیا کہ بیٹا اگر دنیا کی زندگی میں راحت ہے تو دنیا کی زندگی میں تکلیف بھی ہے۔ اگر یہ سکھایا جاتا، یہ تربیت کی جاتی تو ہماری زبان سے اس قسم کے الفاظ نہ نکلتے۔ یاد رکھیے گا کہ جن الفاظ کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، آخرت میں انہی الفاظ کی بنیاد پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکال دیتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ کو اس کی وہ بات پسند آ جاتی ہے، تو اس ایک لفظ کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کا مقام کتنا اونچا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بالکل اسی طرح انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، اس کی سختی کا اس بندے کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے پستیوں میں اور گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ اسی لیے سیانے جو ہیں نا، سیانے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر گئے ہیں، ہمیں سیانوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جب زندگی کے تجربات میں سے گزرتے ہیں پھر جا کر سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ کیا ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پہلے تولو، بولو بھائی، پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ میں نے بولنا کیا ہے، بولنے کے بعد سوچنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو تیر نکل گیا کمان سے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ اللہ سے بدگمانی کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان حلال کے ذرائع کو چھوڑ کر حرام کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ انسان کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے خود اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی جان کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے کسی عضو کو تلف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے۔ بات چل رہی تھی سورۃ الفتح کے مضامین کی، باتیں اور بھی بہت سی کرنے کو ہیں، لیکن پھر باقی مضامین جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، لہٰذا میں دوبارہ اپنے اسی مضمون کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ اچھا ہاں، ایک بات اور آ گئی درمیان میں، وہ بھی میں کرتا چلوں۔ جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم بہت سارے معاملات میں بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں نا،
وہیں پر بدگمانی کی ایک شکل اور بھی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے. وہ کیا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا جو طرز معاشرت ہے، ہمارے اذہان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے کہ اگر ہمارا طرز معاشرت کفار جیسا نہیں ہوگا تو ہم خدا نخواستہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے کہ جب تک میرا لباس ان جیسا نہیں ہوگا معاشرے میں میری عزت نہیں ہے، جب تک میری لینگویج، میرا زبان ان جیسی نہیں ہے تب تک معاشرے میں میری عزت نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، وہ اس کی کچھ باتیں اچانک ذہن میں آ گئی ہیں تو وہ میں مختصر سا عرض کر دوں. بھائی یہ جو اب میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا مقصد خدا نہ خواستہ کوئی تنقید نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اردو بھی ہے، ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے اکثریت پنجابی بولتے ہیں، کوئی اردو بولتا ہے، ٹھیک، کوئی سندھ میں چلے جائیں تو کوئی سندھی بول رہا ہے، بلوچی یعنی مختلف زبانیں ہیں، ہر علاقے کی اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک معاشرت ہے. لیکن ایک زبان ایسی ہے کہ جس کو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. انگریزی زبان. بھائی اس زبان ہے، اس کو سیکھیں، ضرور سیکھیں، کسی نے منع تو نہیں کیا ہوا، یا کسی مولوی صاحب نے کوئی فتویٰ دے دیا کہ جی انگریزی سیکھنا حرام ہے، کہیں ہے تو ہمیں دکھاؤ تاکہ ہم اس کی تصحیح کر سکیں. لیکن میرا جو گفتگو کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جب تک میں کوئی 4 الفاظ انگریزی زبان کے بول نہیں لوں گا تو معاشرے کے اندر میری کوئی عزت نہیں ہے، مجھے معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ملے گا، کوئی مرتبہ نہیں ملے گا. بس ایک سوچ ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے. اب اس سوچ کا یہ جو محور ہم نے بنا دیا، ایک دائرہ بنا دیا، اب اس دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہے. اگر کوئی شخص اردو میں گفتگو کرتا ہے، وہ انگریزی نہیں بول پاتا ہے، تو معاشرے میں اس کو جاہل تصور کیا جاتا ہے. تو میں نے کسی جگہ پر یہ بات لکھی تھی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی یہ کی تھی کہ بھائی انگریزی بولو، ضرور بولو، لیکن وہاں بولو جہاں صرف لوگوں کو انگریزی سمجھ میں آتی ہو. بھائی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو منفی انداز میں مت لے کے جائیے گا. میں صرف ایک بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اگر میرا لباس ان جیسا نہیں ہوگا میں معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتا، میری زبان ان جیسی نہیں ہوگی میں معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. چلیں اب آتے ہیں واپس اپنے مضمون کی طرف. سورۃ الفتح کے مضامین چل رہے تھے. کفار کے متعلق، منافقین کے متعلق یہ بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں. جواب اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ علیہم دائرۃ السوء. جتنی بدگمانیاں یہ اللہ سے کر رہے ہیں، ان کی ساری بدگمانیوں کا وبال واپس انہی پر آ کر پڑے گا. یہاں تک سورۃ الفتح کا ایک مضمون مکمل ہو گیا، جس کے حوالے سے پچھلی 15-20 منٹ کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی. اس کے بعد ایک نیا مضمون آ جاتا ہے. جیسا کہ بالکل 2-3 نشستیں پہلے آغاز میں یہ عرض کر چکا تھا کہ سورہ فتح کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے. وہ پس منظر بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس دوران ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ والوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ ان سے جا کر کچھ بات چیت کریں کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. ادھر یہ افواہ مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نہ خواستہ شہید کر دیا گیا ہے. اس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور بیعت کس بات پر لی؟ اس بات پر لی کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ آ جائے. یہاں تک اس بات کو ذہن میں بٹھائیے گا. اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئے گی. ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس مضمون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں.
جن حضرات کو سورہ فتح کی کچھ آیات یاد ہوں گی وہ ذرا آسانی سے سمجھ جائیں گے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، کہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے سروں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے. یہاں پر دو باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا ہاتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھائی ہمیں نہیں پتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کیا جواب دیں گے؟ بولے نا بھائی ہمیں نہیں پتا. اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، بھائی ہمیں نہیں پتا. اللہ کا عرش کیسا ہے، بھائی ہمیں نہیں پتا. اللہ اپنے عرش کے اوپر جلوہ فرما کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا. بھائی کیوں نہیں پتا؟ مولوی صاحب آپ تو بڑے عالم فاضل ہیں، کیوں نہیں پتا؟ بھائی اس لیے نہیں پتا کہ اللہ نے خود نہیں بتایا، نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے نبی نے بتایا. تو ہم کیا بات کریں گے؟ بھائی اللہ کا ہاتھ، بھائی جیسی اس کی شان ہے ویسا اس کا ہاتھ ہے. اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. بھائی اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ بھائی جیسی اس کی شان ہے ویسی اس کی پنڈلی ہے. بھائی اللہ اپنے عرش کے اوپر کیسے جلوہ فرما ہے، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مولوی صاحب تم تو ہمیں بتاتے ہو کہ اللہ کا جسم کوئی نہیں ہے. بالکل اللہ کا جسم کوئی نہیں ہے. تو اللہ اپنے عرش کے اوپر کیسے بیٹھا ہے؟ بھائی جیسی اس کی شان ہے ویسے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کیا پتا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب آ جائیں دوسرے مضمون کی طرف. اب ذرا دل کے کان کھول لیں، یہ مضمون بڑا اہم ہے، اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا. اوہو ٹائم تھوڑا رہ گیا، 4 منٹ ہیں، چلو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. اچھا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ اللہ سے بیعت کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے. بیعت کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی معاہدہ طے کر لینا. معاہدہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو خاص بیعت کا لفظ جہاں پر استعمال ہوتا ہے، میں اس کی ڈیفینیشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیعت کسی معاملے پر کسی سے کوئی معاہدہ کر لینا. اب وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ 4 قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، یا دوسرے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ بیعت 4 قسم کی ہو سکتی ہے. نمبر 1 بیعت ایمان، ابھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. نمبر 2 بیعت خلافت. نمبر 3 بیعت جہاد. اور نمبر 4 بیعت توبہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ بیعت ایمان کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے فلاں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. اب وہ ہاتھ پہ بیٹھ کے تھوڑی اسلام قبول کر رہا ہوتا ہے. ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا مطلب کہ اس نے بیعت کر لی ہے کہ میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اللہ کو اپنا رب مانوں گا، اپنا خالق مانوں گا، اپنا مالک مانوں گا، اپنا رازق مانوں گا. یہ ہے بیعت ایمان. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کو مسلمان بنایا. انہوں نے اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قبول کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ جس شخص نے بھی حضور کے سامنے بیٹھ کر پڑھ لیا، گویا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر کیا کر لی بھائی؟ بیعت ایمان کر لی، کہ کفر کی زندگی چھوڑ لی، اب ہم ایمان کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ایمان والی زندگی ہم شروع کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مختصر کر رہا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے بات کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. دوسری قسم کی بیعت ہے بھئی بیعت خلافت.
بیعت خلافت کا کیا مطلب؟ بڑا آسان سا مطلب ہے کہ کسی ایک شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیا مسلمانوں نے، اور اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی کہ حضرت آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت کن کو بھائی؟ بولے نا بھائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی شہادت کے بعد کن کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی شہادت کے بعد کن کو؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ تو یہ سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس بیعت کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بیعت خلافت۔ تیسری قسم کی بیعت کیا کہلاتی ہے بھائی؟ بیعت جہاد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بدر پر جانے لگے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ احد پر جانے لگے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جائیں گے، مر کر واپس یا تو غازی بن کر آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ یہاں پہ سورہ فتح کے اندر بھی یہ جو بات آئی، جو بیعت کی گئی، یہ بیعت جہاد تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو کتنے قسم کی بیعت ہو گئی بھائی؟ 3 قسم کی بیعت۔ چوتھی اور آخری قسم کی بیعت کیا ہوتی ہے بھائی؟ بیعت توبہ۔ بیعت توبہ کا کیا مطلب ہے؟ میں قرآن کریم سے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، پھر باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو یہیں سے شروع کروں گا جہاں پر اب چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب یہ خواتین آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں۔ کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے۔ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ بیعت کیا کہلاتی ہے بھائی؟ بیعت توبہ۔ کیا مطلب؟ کہ جو پہلی ہماری گناہوں والی زندگی گزر گئی، اس زندگی کو چھوڑ کر ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر مشتمل ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا